نظروں کی حفاظت کا بہت اہتمام کیا کریں۔ طلباء کے لیے خاص طور پہ علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، سے بہت بچیں۔ اور اس زمانے میں سوشل میڈیا کی وجہ سے بد نظری کے مواقع بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور جس چیز کے مواقع بہت زیادہ ہوتے ہیں اور نفسانیت بھی ساتھ ہوتی ہے تو اس میں ابتلا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جتنا ابتلا ہوتا ہے اتنی اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بد نظری سے دل کا سکون برباد ہوتا ہے، وقتی طور پر تو لذت آتی ہے، لیکن وہ ایسی ہوتا ہے جیسے خارش زدہ آدمی جب خارش کرتا ہے تو وقتی طور پر تو اس کو سکون ملتا ہے، لیکن بعد میں کتنی جلن ہوتی ہے۔ اور جو آدمی بد نظری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب بد نظری والے کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ بد نظری سے یادداشت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، بہت یادداشت کمزور ہوتی ہے، تو اپنی نظروں کی حفاظت کیا کریں۔ دل بھی سخت ہوتا ہے، قساوت قلبیہ، یہ بھی بڑی شکایت ہے کہ دل سخت ہیں لوگ، اور قساوت یہ بہت ہی، اس سے تو پناہ مانگی گئی۔ اللہم انی اعوذ بک من القسوۃ والغفلہ۔ میں ایک دفعہ قندھار سے چمن کی طرف آ رہا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، 25 سال پہلے کی بات۔ تو جس گاڑی میں ہم بیٹھے ہوئے تھے پیچھے کی نشست پہ ایک طالب علم تھا، وہ بالکل دائیں بائیں نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس زمانے میں تو بہت وقت لگتا تھا قندھار سے ویش تک پہنچنے میں، اب تو چونکہ سڑکیں بہت اچھی بن گئی ہیں تو زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اس زمانے میں 3-4 گھنٹے لگ جاتے تھے، 3 گھنٹے تو لگ ہی جاتے تھے۔ تو راستے میں ہم بہت خیریت معلوم کرتے ایک دوسرے سے، میں نے دیکھا کہ وہ طالب علم بالکل نہیں دیکھ رہا تھا دائیں بائیں، اور نوجوان طالب علم تھا، بہت خوبصورت بھی تھا ماشاءاللہ، اور داڑھی تھی اس کی۔ میں نے سمجھا یہ نابینا ہے۔ اور جب ہم اترنے لگے تو میں نے ان کے ساتھیوں سے پوچھا، میں نے کہا یہ طالب علم نابینا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں نابینا نہیں ہے۔ اس سے بھی میں نے سلام کیا، تو میں نے پوچھا کہ میں نے کہا کہ یہ قندھار سے میں دیکھ رہا ہوں بالکل دائیں بائیں بالکل نہیں دیکھ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نے عہد کیا ہوا ہے کہ میں کبھی بد نظری نہیں کروں گا۔ تو کہتے ہیں جب سے بالغ ہوا ابھی تک ایک مرتبہ بد نظری نہیں کی اس نے۔ ایسے بھی طالب علم ہوتے ہیں، جب سے بالغ ہوا ہے اب تک ایک مرتبہ بھی اس نے بد نظری نہیں کی۔ اور بد نظری سے بچیں تو آپ کو سکون ایسا محسوس ہوگا، ایک حلاوت محسوس ہوگی، حلاوت قلبیہ۔ صحت بھی متاثر ہوتی ہے، یادداشت بھی متاثر ہوتی ہے، صحت بھی متاثر ہوتی ہے، دل کا سکون بھی برباد ہوتا ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، اور دل بھی سخت ہوتا ہے۔ اور بعض گناہوں میں، جیسے بعض نیکیوں میں خصوصیت ہے کہ ایک نیکی بہت ساری نیکیوں کا ذریعہ بنتی ہے، تو بعض گناہوں میں بھی خصوصیت ہے کہ ایک گناہ بہت سارے گناہوں کا، اس لیے اپنی نظروں کی حفاظت کیا کریں۔ اور جب اپنا موبائل کھولا کریں بوقت ضرورت، تو کھولنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیا کریں کہ اللہ آج میں بد نظری نہیں کروں گا، آپ مجھے اس سے حفاظت کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ تو کوئی مشکل نہیں، پھر اگر ہو جائے پھر توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، کوئی اپنے اوپر کوئی سزا مرتب کر لیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں اتنی مرتبہ استغفار، مثال کے طور پر جس سے آدمی کو، یا میں ناشتہ نہیں کروں گا، کچھ نہ کچھ سزا دینی چاہیے نا۔ صبح کی جو مجلس ہوتی ہے، اس میں ایک تو یہ ذہن میں رہے کہ میری زندگی بھر کے تجارب ہیں، اور طلباء کے لیے وہ لوگ جو
کسی بھی انتظام میں مصروف ہیں، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ایسا کام ہو جس کا تعلق انتظام و انصرام سے ہو، تدبیر سے ہو، اس کے لیے یہ مجالس بہت مفید ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ان مجالس میں شرکت کا اہتمام کیا کریں۔ ان مجالس میں جو طلباء شریک ہوتے ہیں، شرکاء، ان کے لیے دعاؤں کا بہت اہتمام ہوتا ہے الحمدللہ، حرمین شریفین میں بھی، رمضان میں بھی، صبح کے وقت میں بھی۔ اور یہاں جب مجلس ہوتی ہے، مجلس ذکر، اس میں بھی مجلس ذکر کے بعد بھی دعا کا معمول ہے۔ تو آپ ہی کے لیے دعا کرتا ہوں، اور کوئی دعائیں بہت کم ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔